بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ فرانس پاکستان کو 12 کروڑ یورو قرضہ دے گا، معاہدہ طے پا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے نتیجے میں عمر رسیدہ قیدی کو جیل میں تشدد کے بعد شہید کر دیا گیا۔ آکسفیم انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یمن پر فضائی حملوں میں استعمال ہونے والے زیادہ تر طیارے برطانوی ساختہ تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غریب ترین گھرانوں کے بچے پبلک ایجوکیشن فنڈ سے سب سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امریکہ نے جرمنی میں 500 یوکرائنی فوجیوں کی توسیعی تربیت شروع کر دی ہے۔ برطانیہ کی سب سے بڑی تدریسی اور نرسنگ یونینوں نے حکومت مخالف مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ فرانس پاکستان کو 12 کروڑ یورو قرضہ دے گا، معاہدہ طے پا گیا ہے۔ فرانس ہائیڈرو پاور منصوبے کے لیے پاکستان کو 12 کروڑ یورو قرضہ دے گا، جس کے لیے باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزارت اقتصادی امور کے مطابق قرض معاہدے پر دستخط سیکریٹری اقتصادی امور اور فرانسیسی ترقیاتی ادارے کے کنٹری ڈائریکٹر نے کیے۔ حکام کے مطابق فرانس یہ قرض نرم شرائط پر فراہم کرے گا، جس سے وابڈا کو بجلی کی پیداوار بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ناظرین محترم، واضح رہے کہ فرانس کی جانب سے فراہم کردہ 12 کروڑ یورو خیبر پختونخوا میں 128 میگا واٹ کے ہائیڈرو منصوبے پر خرچ کیے جائیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور خبر شامل کریں مقبوضہ کشمیر سے، جہاں پر بھارتی جارحیت جاری ہے۔ عمر رسیدہ قیدی کو جیل میں تشدد کے بعد شہید کر دیا گیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی سرکار کی جانب سے تازہ جارحیت کے نتیجے میں ایک معمر قیدی کپواڑہ جیل میں تشدد کے بعد شہید کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ 75 سالہ قیدی محمد مقبول خان گزشتہ سال سے کپواڑہ کی ضلعی جیل میں بند تھے، جبکہ ان کے 3 بیٹے بھی ایک جھوٹے مقدمے میں زیر حراست ہیں۔ یاد رہے کہ بھارتی حراست میں شہادت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، بلکہ یہ مقبوضہ علاقے میں معمول کا معاملہ ہے۔ بھارتی فوجیوں کی جانب سے مخالفین بالخصوص حریت کارکنوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا جا رہا ہے۔ آکسفیم انٹرنیشنل کے مطابق یمن پر فضائی حملوں میں استعمال ہونے والے زیادہ تر طیارے برطانوی ساختہ تھے۔ آکسفیم انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 2021 کے آغاز سے اب تک یمنی شہریوں پر 1727 حملے کیے گئے۔ حملے کے نتیجے میں 839 شہری شہید جبکہ 1775 افراد شدید زخمی ہوئے۔ زیادہ تر شہادتیں فضائی حملوں کے دوران ہوئیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ حملوں میں استعمال ہونے والے طیاروں میں زیادہ تر طیارے برطانوی ساختہ تھے۔ کلسٹر بم کا استعمال کیا گیا، جن کے استعمال پر بین الاقوامی قوانین کی پابندی ہے۔ واضح کیا گیا کہ یہ شہادتیں توپ خانے، میزائل اور ڈرون حملوں سمیت بارودی سرنگوں، روڈ سائڈ بموں اور ہلکے ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے ہوئیں۔ ناظرین محترم، آکسفیم لوگوں کی ایک عالمی تحریک ہے جو غربت اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرتی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غریب ترین گھرانوں کے بچے پبلک ایجوکیشن فنڈ سے سب سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق حکومتیں ان بچوں پر خاطر خواہ سرمایہ نہیں کر رہی ہیں جنہیں تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق لرننگ پاورٹی سے نمٹنے کے لیے مساوی مالی اعانت کی اشد ضرورت ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ہم بچوں کو ناکام کر رہے ہیں۔ غربت میں رہنے والے بچوں کو اسکول تک رسائی کا امکان بہت کم ہے۔ اعلیٰ سطح کی تعلیم میں بھی ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور امریکہ نے جرمنی میں 500 یوکرائنی فوجیوں کی توسیعی تربیت شروع کر دی ہے۔
امریکی فوج نے جرمنی میں یوکرائنی فوجیوں کا ایک توسیعی تربیتی پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت اگلے 5 سے 8 ہفتوں میں روسی افواج کو روکنے کے لیے تقریباً 500 فوجیوں کی بٹالین کو میدان جنگ میں واپس لانا ہے۔ امریکن جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین مارک میلی کے مطابق تقریباً 500 فوجی جرمنی کے گرافین ووہر ٹریننگ ایریا میں تربیت کے ابتدائی ورژن سے گزریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوکرینیوں کے پاس اپنے ملک کا کامیابی سے دفاع کرنے کی صلاحیت ہو۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل امریکہ 3000 سے زائد یوکرینی فوجیوں کو مخصوص ہتھیاروں اور دیگر ساز و سامان کے استعمال کی تربیت دے چکا ہے، جس میں ہویٹرز، بختر بند گاڑیاں اور ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم شامل ہیں۔ برطانیہ کی سب سے بڑی تدریسی اور نرسنگ یونینوں نے حکومت مخالف مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر برطانیہ کی سب سے بڑی تدریسی اور نرسنگ یونینوں نے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے اور ہڑتالیں تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نیشنل ایجوکیشن یونین کے مطابق اس کے اراکین 1 فروری سے واک آؤٹ کر رہے ہیں، جبکہ پبلک سیکٹر کے 1 لاکھ سے زائد کارکن ہڑتال کے لیے تیار ہیں، جو کہ برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ برطانوی وزیر اعظم رشی سنگھ کی حکومت نے اینٹی پروٹیسٹ بل میں ترمیم کی تجویز پیش کی، جس میں قانون سازوں سے کہا گیا ہے کہ وہ احتجاجی ریلیوں کو روکنے کے لیے پولیس کو مزید اختیارات دیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دنیا بھر کی مزید اہم ترین خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بعثت نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔